کو جنت کا حال پتہ چل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی لوگ دنیا میں رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری نگاہوں سے جنت کی نعمتوں کو چھپا کر دنیا کے اندر ہمیں رہنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، ورنہ جس دن لوگوں کو جنت کا حال پتہ چلے گا اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ حالات یہ ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی حور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دے، یعنی کہ اس کی کلائی کا پہنا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کرے تو پوری دنیا کے انسان اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نکاح پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا، اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر، میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچہ جو تلوے کا ان کے دھوبن، بچہ جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ روگن، ان کے تلووں کا دھوبن بچتا ہے تو جنت کا رنگ روگن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھوبن کی رنگ روگن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ تصور فرمائیں کہ جس کے تلووں کے دھوبن سے رنگ روگن جس کا بنے، جب وہ جنت کی سجاوٹ اور حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا حسن مصطفیٰ کی شان ہوگی؟ لیکن میں جنت کا تذکرہ کر رہا تھا اور وہ مالک جنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ بھی رکھا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے واللہ
کوئی دنیا میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جس میں ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو. سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ جان رحمت ہے. ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عبادت کی لذت ہے. بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر اذان میں کہا جائے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا. اگر نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات میرے لیے کہا جائے گا تو السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے کہا جائے گا. اندازہ تو کریں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا جب میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو ایسا ذکر میں قبول ہی نہیں کروں گا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جنت اتنی خوبصورت ہے تو مالک جنت کتنا خوبصورت ہوگا؟ اور مالک جنت محمد الرسول رسول اللہ اتنے خوبصورت ہے تو خالق جنت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. مولانا جمیل الرحمان کہتے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف؟ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن جمال ہے حضور علیہ السلام کا، کیا کمال ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے واپس نہیں آئے. وہ جنت ملے گی. آج ہر آدمی ٹھیکیدار بنا ہے کہ مجھے ملے گی. قرآن کہتا ہے ملے گی کس کو؟ وہ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو جو تمہارے لیے منع کر دی گئے. کس سے بچنا ہے؟ توجہ کریں. ایمان اور عقیدہ اگر سلامت ہے ایک ہی کنڈیشن پہ جنت ملنی ہے. کیا؟ گناہ کبیرہ سے بچو جو تم پر منع کر دیے گئے ہیں. پھر کیا کہا؟ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، بڑے گناہوں سے تم بچو گے اس کے بعد کے سارے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے. اگر کبیرہ سے بچو گے دوسرے ہم خود ہی معاف کر دیں گے. اور پھر کیا وعدہ کیا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مدخلاً کریما، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرما دیں گے. جنت کس کو ملے گی؟ گناہ کبیرہ سے بچنے والوں کو. اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت کے ٹھکانے میں، عزت کے مقام پہ داخل کریں جسے جنت. اور یاد رکھنا اللہ جہاں ڈراتا ہے، توجہ کرنا قرآن کا نظم یہ بھی، جہاں اللہ ڈراتا ہے جس کو وعید کہتے ہیں وہ سزا دے گا یا نہیں دے گا اس میں دو چیزیں ہیں. توجہ آپ کی، یہی خاص بات ہے.